الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من حسن أدب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم مدرسہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ اجلاس میں شریک ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اس پروگرام میں، اس جلسے میں یہ بچے اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے. 42 43 44 سال پہلے یہ دور ہم پر بھی گزرا ہے. پورا نقشہ ذہن میں آ گیا. ہمارے استاد حضرت مولانا اسماعیل ابن جان محمد علیہ الرحمہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین بابل کے فارغ تھے. پہلے دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے یہ ہمارے استاد سیدھے ہمارے گاؤں میں پڑھانے کے لیے آئے تھے. مکتب میں جس زمانے میں وہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، اس زمانے میں پتہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور ہمارے گاؤں میں، میرے دادا نے گاؤں میں مکتب شروع کیا تھا. بمشکل بڑی پریشانیوں کے عالم میں ایک گھر میں شروعات کی تھی، اور ایک باصلاحیت عالم، نہایت نیک اور بڑی خوبیوں کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے گاؤں میں ان کو پہنچایا تھا. متعدد صلاحیتیں تھیں، بڑے صاحب وقار تھے، ہر طرح کے کام اکیلے گاؤں میں کرتے تھے. پڑھانے کے کام بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی ڈیزائن انہوں نے بنائی، مدرسے کی ڈیزائن انہوں نے بنائی، پورے مدرسے کی تعمیر انہوں نے کروائی. 300 روپئے سے شروعات ہوئی تھی تنخواہ کی. بمشکل جب یہاں سے اپنے گاؤں 16-17 سال انہوں نے میرے گاؤں میں پڑھایا
اپنے گاؤں، ان کا گاؤں تھا نیترانا، میرے گاؤں سے 14 کلومیٹر کے قریب ہے، تو وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا اور مولانا کی چاہت بھی ہوئی کہ وہاں مدرسہ بنانا ہے، تو یہاں سے تشریف لے گئے تو بمشکل 600 روپے تنخواہ تھی، لیکن دن بھر ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ کام ہی کام، کبھی فرصت سے ان کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ان کاموں میں گاؤں میں کسی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی پریشر نہیں، اس کے باوجود جلسوں کی تیاری کرواتے تھے، بہت شوق سے ایک طالب علم کو تیار کرتے تھے اور جلسے میں اس کو پڑھواتے تھے۔ مجھے معلوم ہے اس زمانے میں سورہ احزاب کا آخری رکوع میں نے پڑھا تھا، اور آج بھی بے تکلف حافظ نہیں ہے، لیکن آج بھی بے تکلف اس وقت کی یاد کی ہوئی چیزیں، پڑھی ہوئی چیزیں آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی ایک بچہ بڑے کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، بہت کچھ کہہ گیا ہے، بڑے سبق دے گیا ہمیں۔ اسی زمانے میں ایک مکالمہ پیش کیا گیا تھا، چھوٹے تھے ہم لوگ، 11-12 سال کی عمر میں تو داخل آئے تھے۔ اس سے پہلے یہی پروگرام ہوا کرتے تھے، ایک پروگرام میں رات عشاء کے بعد پروگرام ہوتا تھا، دیر تک چلتا رہتا تھا، 35-40 گھر تھے ہمارے اس وقت سنی، اور تمام ہی والی بہت شوق سے اس میں شریک ہوتے تھے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ اس مکالمے میں موضوع تھا اسلام کے خلاف ایک اعتراض کر رہا ہے، اور ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے، دکھائی تو نہیں دیتے ہیں۔ آج یہ ملحدین ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے، جس کو کیا کہیں گے، اور کو زیادہ پڑھے لکھے، یہ اپنی عقل سے بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں تو عقل سے سمجھی نہیں جاتی ہے۔ تاہم یہ عنوان تھا، ایک نے سوالات کیے اور جواب میں ایک بال بنا رکھا تھا کپڑے کا، سیدھا بال مار دیا۔ اس نے آ کر قاضی صاحب سے شکایت کی، کہا حضرت میں تو اطمینان کی خاطر اسلام کے متعلق میں سوالات کر رہا تھا، جواب میں اس نے مجھے ڈھولا مار دیا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا یہ تیرا درد ہو رہا ہے، تو وہ جس نے ڈھولا مارا تو کہا اس کو کہ یہ بتائیے کہاں ہے، کیسے درد مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، درد ہو رہا ہے۔ بس یہ دیکھیے بچپن کی بات ہے، تیرے درد دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے درد ہے، تو کیا یہ پوری کائنات نہیں دکھائی دیتی ہے؟ یہ ساری چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہے؟ سورج، چاند، یہ کائنات کا نظام دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اگر اس کا بنانے والا دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیا نہیں ہے؟ وہ ہے بنانے والا۔ الغرض بچپن میں اس طرح کے جو مکالمے تیار کرتے ہیں، بچے جو پیش کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی عمر بھر وہ چیزیں فائدے دیتی ہیں، اور حاضرین کے لیے بھی بہت بڑا سبق اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ابھی مکالمہ پیش کیا، کیا سبق دیا اس نے؟ بہت بڑا سبق دیا۔ آج کے جلسے میں اگر آپ نے وہ سبق حاصل کر لیا، میرے مسلمان بھائی یہاں سے وہ سبق حاصل کر کے اٹھے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا وصول ہے اور ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ یہ آپ یقین کیجئے گا، آج ایک شور کیا جا رہا ہے، ایک آواز لگائی جا رہی ہے، اور اس آواز کے نیچے پوری دنیا ایسی لگی ہوئی ہے، سمجھدار لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی، اور جو حقائق جانتے ہیں وہ بھی ایسے مروب ہوئے، ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہماری زندگی ہی نہیں، اس کے بغیر تو بیکار ہے۔ ایک ہوا چلی ہے، عصری تعلیم، عصری تعلیم، عصری تعلیم، اس کے پڑھے بغیر کچھ نہیں، اس کے پڑھے بغیر آدمی کامیابی نہیں ہوتا ہے۔ عجیب بات،
ہم فرق نہیں کرتے ہیں دو چیزوں میں. میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے توجہ چاہوں گا، اور بطور خاص توجہ اس لیے ہوں گا کہ آپ اسی محلے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں بچوں کے حوالے ہیں. جو بچے اب دھیرے دھیرے یہاں سے یہاں کی تعلیم مکمل کر کے جا رہے ہیں تو آپ ان کے متعلق کچھ اگلا پلان بنا چکے ہوں گے، بنا رہے ہوں گے. تو میں بھی ضمن میں آپ کے کانوں میں کچھ چیزیں ڈال دوں مشورتاً کہ جس کے پیش نظر آپ ان بچوں کے متعلق اور اسی طرح اپنے رشتہ دار جو اپنے ماتا کے بچے ہیں یا جو حضرات آپ کی سنتے ہیں ان کے بچوں کے متعلق وہ کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے میں یہ رائے بھی شامل حال آپ کر لیں، میری رائے بھی اس میں شامل کر لیں. میں رائے آپ کو قوت سے لینے کے لیے کوشش کروں گا اور ایک تاریخ کا مطالعہ کر کے حالات کو سامنے رکھ کر اور اس میں حقائق کو سامنے رکھ کر اور دن رات ہمارا کام پڑھنا پڑھانا ہے. یہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، اس کے پیش نظر ہم آپ کو ایک صحیح رائے دینے کی کوشش کریں گے. دیکھیے دو چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا ہے تو بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اصلی چیز اور نقلی چیز، اگر دو چیزوں میں فرق نہ کیا جائے تو آدمی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، بڑی آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے، بیوقوف بن جاتا ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے زندہ گھوڑا اور ایک ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوا گھوڑا. یا فقط گھوڑا نہیں، گھوڑے کا نام ہوتا ہے نا، گھوڑا کپڑے لٹکانے کا گھوڑا فلانا، جس کو بھی آپ گھوڑا کہنے. اب ایک گھوڑے کی تصویر ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بھی گھوڑا ہے، گھوڑے کی تصویر بھی گھوڑا ہے اور گھوڑا بھی تو گھوڑا ہے. اللہ کے بندے، ایک ایک گھوڑے کی تصویر، ایک ایک گھوڑے کا مجسمہ اور ایک ایک گھوڑا، یہ ایسی کھلی ہوئی چیزیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی دونوں کے درمیان فرق کر دے گا. ارے آپ ہر ایک کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، کتنے ہوشیار ہوتے ہیں چھوٹے سے بچے، بچپن سے تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کی گود سے ہی ہوشیاری لے کر پیدا ہوتے ہیں. یہ موبائل میں پیدا ہونے والی مخلوق پتہ نہیں اس میں ایک یعنی اس میں ذہانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اچھا خاصا ذہن دے رکھا ہوتا ہے. اس سے پہلے آج سے 35-40 سال پہلے والے بچے تھوڑے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ یعنی ان کو اگر پھسلایا جاتا تھا تو وہ آرام سے اس میں ہے وہ سمجھ لیتے تھے. لیکن ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے 6-7-8 مہینے کے ہیں. ابھی آپ نے ایک چیز دی، 4 دن کے بعد آپ 2 چیزیں پیش کریں، ایک نئی چیز ہے کوئی پرانی، اور وہ یقیناً اس کا ہاتھ بڑھے گا نئی چیز کے لیے. تجربہ ہے میرا، 7-8 مہینے 9 مہینے کے بچے، ارے 2 چیزیں تیرے سامنے اتنی دیر میں 3 دن میں تیرے نزدیک یہ پرانی ہوگی، وہ نئے اور پرانے میں اتنے سے بچہ فیصلہ کرتا ہے. تو گھوڑا اور گھوڑے کا مجسمہ ان دونوں کے درمیان فرق نہ کریں. آپ خریدنے کے لیے گئے گھوڑا 10 لاکھ روپے لے کر گئے، آپ نے کہا اعلیٰ قسم کا ایک عربی نسل گھوڑا ہمیں خریدنا ہے. ایک صاحب آئے کہا کہ دیکھیں یہ اعلیٰ شیشم کے لکڑے کا یہ گھوڑا ہوا ہے، ٹائر وار لگے ہوئے ہیں، 4 بچے دھکا ماریں گے، روڈ پر ایسا دوڑے گا، پیٹرول نہیں ڈالنا پڑے گا، گھاس نہیں کھلانی پڑے گی وغیرہ وغیرہ. وہ 8-10-20 ہزار کا گھوڑا آپ کو تھما دیا، آپ خوش ہیں. تو دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ اس کو گھاس نہیں کھلانا پڑے گا، بڑے فضائل ذکر کیے سامنے والے نے. یہ تو ایسا ہے کہ اس کو گھاس نہیں ڈالنی پڑے گی، یہ پیشاب نہیں کرے گا، نیند نہیں کرے گا اور آپ کا گھر خراب نہیں ہوگا. اچھا شوکیس میں رکھیں گے تو بہت سجے گا آپ کا گھر وغیرہ وغیرہ. گھر میں لے کر آئے، بھائی کیا لینے گئے تو کیا ہو گیا اسے. ایسے ہی ایک خواب ہے اور ایک دنیا ہے. خواب اور دنیا دونوں کے درمیان فرق ہے. خواب میں آپ کو سوئے اور مزے سے آپ کو خواب آیا. کیا خواب آیا کہ ایک صاحب آئے، پیسے میں ٹینشن میں تھے، پیسوں کے تعلق سے بے چینی تھی.
ایک صاحب آئے خواب میں اور آ کر 4 بوری پیسے لے کر چلے گئے اور کہا کہ دیکھیں اس میں ہے یہ آپ لیجیے گا، زندگی بھر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو جائے اس کے بعد دوبارہ آپ ذرا ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم پھر دوبارہ آئیں گے اور آپ کو پیسے دیں گے۔ یہ خواب میں آپ کو 4 بوری پیسے لے کر گیا، خواب کی دولت۔ اب صبح اٹھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو مجھے خواب میں پیسے ملے تھے، وہ مجھے کہاں آئیں گے، اتنے پیسے تھے، گنتے گنتے میں سب بچوں کو بٹھایا تھا کہ گنتے رہو، سارے گھر والے تھک گئے خواب میں، لیکن پھر بھی پورے نہیں ہوئے، میں تو اتنا دولت مند ہوں، اتنا مالدار ہوں۔ ارے بھائی ایک تو ہوا ہے، اور صبح اٹھے اور چائے پینے کے پیسے نہیں گھر میں، رات میں تو اتنے خوش ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ 25 خادم پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، بہت بڑی دولت آپ کے پاس آ گئی، لیکن جہاں آنکھ کھلی وہاں جیب میں ایک پیسہ نہیں، اور صبح لاری میں جا رہے ہیں، وہاں لاری والے کے پاس جا رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، 1 روپیہ نہیں ہے۔ ارے رات میں آپ خوش تھے، وہ ایک خواب کی دولت تھی اور ایک یہاں کی دولت ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جیسے ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اگر آپ سے کہا جائے مثلا میں آپ سے کہوں تو اچھا ایک کام کرو، آپ کیا چاہتے ہیں آج یعنی آئندہ کل میں آپ کو 5 روپئے دوں، یہ آپ پسند کریں گے یا آپ پسند یہ کریں گے کہ آپ کو پوری رات ایسا شاندار خواب آئے کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو اور بیٹھ کر اس میں ہے آپ پوری دنیا میں گھوم رہے ہو، امریکہ میں ہوا ہے، لندن میں گھوم آئے گا، یہ بتاؤ دونوں میں سے کیا پسند کریں گے؟ میرے خیال سے ہر آپ میں کیا پسند کرے گا؟ 5 روپئے پسند کرے گا نا، کیا پسند کرے گا بچے؟ 5 روپئے دیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کریں کہ 5 روپئے پسند کریں گے۔ ہم ہوائی جہاز وغیرہ خواب میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آئے تو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسے ان دونوں میں فرق ہے، میں میرے تمام مسلمان بھائیوں سے میں پوری تاکید کے ساتھ پورا زور دے کر میں یہ آپ کے ذہن کو میں اپیل کروں گا، آپ سے میں سوال کروں گا کہ دنیا اور آخرت، اس دنیا اور آخرت میں یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ آپ جیسے خواب کی دولت کی بنیاد پر دنیا کا کام آپ نہیں چلا سکتے ہیں، ویسے ہی یہاں کی دولت اور یہاں کی مالداری، یہاں کی عزت کی بنیاد پر آخرت میں ایک کوڑی وہاں آپ کو کام ملے گا۔ آپ یاد رکھیے گا، دنیا میں تھک تھک کر، دنیا میں آپ نے گاڑھا پسینہ بہا کر، آپ نے لہو بہا کر اگر آپ عزت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، آپ نے ڈھیروں پیسے یہاں دنیا میں جمع کر دیے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلی یعنی بند ہوئی کھلی کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں موت کا فرشتہ آیا اور اس دوسری دنیا میں دوسرے عالم میں پہنچے، آخرت میں پہنچے، تو یہاں کی ایک کوڑی، یہاں کی ایک چیز کو کام نہیں آئے گی۔ آپ یہ کہیں کہ میں تو اتنا بڑا مالدار ہوں، میں وہاں بھی مالدار رہوں گا، یہی تو دھوکہ ہوا تھا کفار کو، یہی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری حالت یہاں ایسی ہے تو ہم وہاں بھی اچھے ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کے درمیان آپ کو فرق سمجھ میں آیا ہے، اور میرے خیال سے اب فرق سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بقول مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، یہ دنیا کھلی آنکھوں کا ایک خواب ہے۔ دنیا یعنی جیسے بند آنکھوں میں خواب دیکھ رہے ہیں نا، سپنے دیکھتے ہیں نا، تو ابھی یہ دنیا جو ہے کھلی آنکھوں کا خواب ہے۔ حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی، تو ہم لوگوں کو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو سب سے بڑا یعنی یہ کہیے ایک لائن ہے، بہت بڑی خط ہے دونوں کے درمیان، بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ مسلمان کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے اور غیر مسلم ہوتا ہے جس کا ایمان آخرت پر ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ مسلمان کا حال ایسا ہے، پوری دنیا اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے، پوری دنیا کے لوگ اس کے غلام بن جائے،
تو بھی رتی برابر اس کو یہ خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ میرے نزدیک تو مطلوب چیز سب سے زیادہ مجھے جو چیز مطلوب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ یہ سب کچھ میرے پاس اگر ہے اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی مجھے ملی ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اگر یہ سب کچھ ضائع ہو جائے اور مجھے خدا کی خوشنودی مل جائے تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہی حال رہے گا کہ خواب کی ساری دولت مجھے نہ ملے، لیکن صبح اٹھ کر مجھے اگر 5 روپے ملے تو میں اس پر خوش ہوں۔ ہم بھی یہی سوچیں گے، مسلمان بھی یہی سوچے گا، ہر مسلمان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہاں مجھے کچھ ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر خوشنودی مجھے ملی تو میرے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب ایک مسلمان کے سامنے آخرت ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما نحل والد والدا من نحل افضل من حسن ادب۔ ایک والد اپنے بچوں کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ابا کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے اولاد کو یہ دے دوں، اپنے اولاد کو یہ دوں، اس کو یہ گھر دوں، یہ بنا دوں، اس کو اچھے حالت میں کروں۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہارے پاس دنیا میں جس قدر آسانی سے حلال طریقے سے تم جو کچھ دے سکتے ہو دے دو، جہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ بخشش آپ اپنے بچے کو اگر دے تو کون سی چیز ہے؟ اچھا ادب اور اچھا علم۔ اچھا ادب تو اس کے ساتھ علم چاہیے، بہترین آداب اس کو دے دو، زندگی کے گزارنے کے اچھے طریقے اس کو بتلا دو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو سمجھا دو۔ یہ آپ کا ان بچوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا اور آپ کا ان کے لیے بہت بڑا عطیہ ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کی خود فکر کریں، اور ذمہ دار والدین قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے، جو پوچھا جائے گا ذمہ داریوں کے متعلق، اولاد کے متعلق محلے کے امام صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا، اولاد کے متعلق کسی مدرسے کے دارالعلوم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اولاد کے متعلق ہر ایک کو اس سے پوچھا جائے گا تو انہیں اپنی اولاد کو حسن ادب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے کام تو نے سکھلائے تھے، نہیں سکھلائے تھے، تو نے اس کو مسلمان بننے کے طریقے، مسلمان بن کر رہنے کے طریقے، کس طرح مسلمان زندگی گزارا کرتا ہے وہ طریقے تمہیں سکھائے تھے کہ نہیں سکھائے تھے، اس کی ذمہ داری والدین کی ہے، اور اس کا حکم بھی والدین کو دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تم آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب آگ سے بچاؤ؟ یعنی ان کو تم برے اعمال سے بچاؤ، اچھے اعمال ان کو سکھلاؤ، اچھے اعمال کو ان کو تلقین کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا ہے، اور وہ سلسلہ ہے یہ مکاتب کا، مدارس کا، کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو بھیج کر جو کام، جو ذمہ داری ہماری ہے وہ ذمہ داری یہ اساتذہ، یہ معلمین، یہ جو ذمہ داران ہیں، وہ ہماری یہ ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہیں اور ہمارے معین اور مددگار بن رہے ہیں۔ یہ اساتذہ آپ لوگوں کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، اور فکر کر رہے ہیں، ذرا معاف کیجیے گا، بہت سے ہم میں سے کیا سمجھتے ہیں مولانا کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں، تنخواہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، آپ ہندوستان بھر کا، پوری دنیا کا سروے کر جاؤ، ان لوگوں کو جو چیزیں دی جا رہی ہیں، جس قدر دیا جا رہا ہے، آپ اس کے مقابلے میں دنیاوی جو تعلیم دینے والے ہیں اور ہنر سکھانے والے ہیں ان کو کیا کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تو اس میں وہاں کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں،
اور اس کے مقابلے میں تھوڑا سا خرچ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں یہ کر رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ایک ذہن بنتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا ایک خیال بنتا جا رہا ہے، یہ سوچ مناسب نہیں ہے۔ دیکھو پہلے کیا تھا، ماں باپ کا تعاون ملتا تھا اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، تو ان اساتذہ کو بھی کام کرنے میں بڑا لطف آیا کرتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، اور یہ ساتھ میں یہ محسوس کرتے تھے کہ اس میں ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، ان بچوں کو آگے بڑھائیں گے۔ شاید پتا ہو، میں اپنا پرانے جو لوگ تھے، آپ دیکھیے گا، میں کبھی اپنے بچوں کو، طلباء کو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ آپ بوڑھوں کے پاس بیٹھا کرو، جوانوں کے پاس بیٹھو گے تو وہی مستی جائیں گے، تو کبھی کبھی بوڑھوں کے پاس بیٹھو اور وہ آپ کو بڑی قیمتی باتیں بتائیں گے اور تجربے کی باتیں بتائیں گے۔ لیکن پھر بھی میں مزاحن یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو نسل ہے وہ بڑی ہوگی تو پتہ نہیں، ہم ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ان بوڑھوں کے پاس بیٹھے گے نہ بیٹھے، چونکہ ان کے پاس تو خالی موبائل کا تجربہ ہے، اس کے بعد کوئی تجربہ نہیں زندگی کا۔ وہ تو اتنا بتائیں گے موبائل اتنی قسم کے ہے، یہ ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اور کوئی تجربے نہیں۔ خیر جو پرانے لوگ ہیں تو کیا کہا کرتے تھے، اچھی طرح پتا ہے کہ مولانا آپ اس کو لے جاؤ اور کچھ بھی کرو، خالی اس کی ہڈیاں واپس کرنا، بس، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ فخر سمجھتے تھے کہ اگر یہ سختی بھی کریں گے تو یہ میرے لیے کر رہے ہیں۔ میرے یہ جو استاد ہیں، میں نے جن کا تذکرہ کیا، چونکہ مکتب سے تعلق ہوتی ہے کہ تو آج میرے دل میں عام طور پر ہمارے یہاں جب اساتذہ علماء کے فارغ ہو جاتے ہیں تو جو مکتب کے اساتذہ ہوتے ہیں ان سے ملا نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب کا استاد۔ میں پابندی سے اپنے گاؤں میں جاتا تھا تو بلا ناگا میں اپنے استاد کو ملنے کے لیے جاتا تھا، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، بلا ناگا ان کو ملنے جاتا تھا۔ اور خیر استاد ہونے کا تعلق تو ہے ہی، لیکن انہوں نے بچپن میں جس طرح انہوں نے تربیت کی، سختی ضرور کی، لیکن جس طرح تربیت کی وہ آج بھی ہمیں ان کی وہ زندگی کے وہ جو طریقے، اسالیب اور وہ خوبیاں آج بھی ہمیں یاد آ رہی ہے۔ اس زمانے میں ہمیں پتا تھا کہ ایک نماز میں اگر ہم حاضر نہیں ہو، نماز اگر بچپن میں یعنی 7-8 سال کی عمر میں ہر بچے کو نماز کے لیے آنا ہے، اگر ذرا سی تاخیر ہو گئی تو وہ جم کر پٹائی بھی کرتے تھے۔ اب چھوٹے سے بچے ان کی پٹائی کر رہے ہیں، والدین دیکھ رہے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے نماز کے بعد اور سب پٹائی کر رہے ہیں، اس کے باوجود خوش ہو رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، میری بھلائی کے لیے یہ کر رہے ہیں، میرے واسطے یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ جذبہ آپ والیوں میں پیدا ہو گیا یا اگر پیدا ہے، موجود ہے، تو اس میں اور مزید قوت آ گئی تو انشاءاللہ یہ جو مدارس چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کا یہ تعاون آپ کے بچوں کے حق میں، آپ کے اولاد کے حق میں یہ بہت زیادہ نافع اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ خیر میں درخواست خاص طور پر آپ حضرات سے مجھے یہ کرنی تھی کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جو پڑھانا چاہتے ہو، جس عمر میں لگانا چاہتے ہو، آپ کا جو کام ہے، جو آبائی پیشہ ہے، آپ ٹھیک ہے، وہ فیصلے آپ کو کرنے ہیں، لیکن میں ایک ضرور آپ کو جو میں نے کہا تھا میں مشورہ دوں گا، تاکیداً میں بات ضرور عرض کروں گا کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو آپ بڑی عمر کے ہونے تک علم کے ساتھ ان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل آپ پیدا کریں اور اس سلسلے میں آپ مشورے کریں اور مشورے کر کے جو بھی مفید طریقے ہو آپ مفید طریقے اپنانے کی کوشش کریں۔ ہندوستان میں مختلف جگہوں میں جانا ہوتا ہے، تجربہ یہ ہوا، ایک تکلیف سامنے آئی، پریشانی سامنے آئی، ایک دکھ کی بات سامنے آئی، وہ یہ سامنے آئی کہ ہمارے یہاں 12-13 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں بچے مکتب سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ مکتب سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ یا تو اسکول میں چلے جاتے ہیں یا کہیں اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ 14 سال کا جو بچہ ہوتا ہے ابھی اس میں وہ سمجھ پیدا ہوئی نہیں ہوتی ہے، تھوڑی کچھ سمجھ ہوئی ہوتی ہے، صحیح سمجھنے کا وقت اب آیا ہے۔
ابھی تو وہ خالی حروف پہچانتا ہے، ضروری چیزیں پہچانتا ہے، اس نے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ آج قرآن کریم بچوں اور بچیوں نے ختم کیا، کتنی بڑی دولت ان کے ہاتھ میں آئی، اس کا تصور یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا تصور وہ والی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا تصور اساتذہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قیامت کے دن اس پر جب وہ بدلہ لیں گے اور اس پر انعام دیں گے، اس وقت ہماری آنکھیں کھلے گی۔ لیکن کام یہاں پر ختم نہیں ہوا، کام ابھی شروع ہوا، کام ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کی تعلیمات ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے، اب یہ عمر ہے، عمر کے اس مرحلے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو اب وابستہ رکھیں، ان کو کسی طرح بھی اب جوڑے رکھیں اور ان کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا شکل اپنائیں، کب تک پورا کرنا ہے؟ 10 منٹ میں 5 منٹ میں پورا کرنا ہے، 10 منٹ میں۔ تو یہ یہاں جو میں اپنے اساتذہ، یہ جو ذمہ داران آئے ہوئے ہیں، یہاں جو اپنے والد آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مستقبل کے جو حالات ہیں وہ حالات بہت خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہمیں نہ جان کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو ایمان کی فکر ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ہمیں اپنی نسل کی ایمان کی فکر کرنی ہے، اور ایمان کی فکر کے لیے یہ مکاتب، مدارس، علم سے رشتہ، علماء سے رشتہ، مکاتب سے رشتہ، مساجد سے رشتہ ہمارا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس پر جمنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو بچے اور بچیاں ابھی جو 50 سال جنہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا، تو میں ان کے والیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے تعلیم مکمل کر لی، بلکہ تعلیم کی شروعات ان کی اب ہو رہی ہے۔ اب ہمیں ان بچوں کو آگے پڑھانے کی فکر کرنی ہے۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اسباب مہیا ہے، ہمارے لیے اسباب موجود ہیں، لیکن بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے پڑھانے چاہتے ہیں، آگے ان کو تعلیم دلوانی ہے، لیکن یہ ہے کہ باہر بھیجنا مشکل بہت سی مرتبہ، اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آگے پڑھانے کے لیے، آگے تعلیم کے لیے یہاں خود میرے ساتھ قائم ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میری یہ درخواست ہے، بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ان بچوں کو آگے پڑھانے کی، تعلیم دلوانے کی فکر کریں، اور کم از کم پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی وہاں تک ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم پڑھائی سے وابستہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ سن لیجیے گا، میری بھیک، میری اپیل، میری درخواست، میری رائے، میری چاہت، اور مختلف جگہوں میں گھوم گھامنے کے بعد جو تجربہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کے لیے آپ شادی تک تعلیم کا نظم آپ قائم رکھیں۔ اب چاہے آپ کے پاس وقت ہو دن میں 5 گھنٹے پڑھانے کا 5 گھنٹے پڑھائیے، 4 گھنٹے پڑھانے کا 4 گھنٹے پڑھائیے، 3 گھنٹے پڑھانے کا 3 گھنٹے پڑھائیے۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، آپ 2 گھنٹے کا انتظام کیجیے گا۔ آپ 2 گھنٹے اگر علم کے واسطے، آپ آخرت کے واسطے، آخرت میں کام آنے والے امور کے واسطے آپ اگر نہیں نکال سکتے ہیں، تو پھر
अब हम इसके लिए तो यही करेंगे तो शायद या तो आपको आखिरत का यकीन नहीं है, या ये कि उसमें कोई और मसला है, या यकीन तो है लेकिन ये है कि उसको सरसरी लिया है, उसके ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक महरूमी की बात होगी। इसलिए मेरी एक बिरादराना दरख्वास्त, मेरी एक मुअद्दबाना दरख्वास्त ये है कि आगे अपने बच्चों को पढ़ाइए, और ये जो मकतब में ये जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आप ये इनके हौसला अफजाई कीजिएगा, रोज़ाना इनका जहन बनाइएगा, और उनको मदरसे में भी उसी अहमियत से देखने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह आप स्कूल में देखते हैं। स्कूल में कितनी तैयारी करके आप देखते हैं, बेटा स्कूल का वक्त हो रहा है, बेटा ये ले ले, बेटा ये पकड़, ये कर, 5-5, 6-6, आधा घंटे वो बच्चा तो स्कूल जाता है। और यहाँ है कि 2-2, 3-3 घंटे आता है बच्चा, वो भी हफ्ते में आएंगे, इमाम साहब आज ये लेना है, फलाना काम है, फलाना काम है, वहाँ सारी शराइत मंजूर, और यहाँ है कि देखो इतनी गैर हाजिरी है, तो कैसे नतीजा मिलेगा? ये सब हमारी बेफिक्री की बातें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए ये जो असबाब उसने मुहैया कर रखे हैं, और जो एक मकातिब का एक सिलसिला जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ के लोगों के दिलों में डालकर वो जो एक निज़ाम चलाया है, उससे हमें पूरा फ़ायदा उठाने के हमें तौफीक अता फरमाए, उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा जो अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में भी हमें पूरी तरह फिक्र करके आगे उसको तालीम में लगवाने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।